من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان للأنعام فيها فاكهة والنخل فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار وبأي آلاء ربكما تكذبان
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ ازا سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحومہ کی روح کو بخش دیں، جو ہم میں سے دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی روح کو بخش دیں. آل محمد. ایک سورہ حمد و 3 دفعہ سورہ قل اللہ پڑھ کر عصمت جہاں بنت نور الحسن صاحبہ کی روح کو ایصال کر دیں. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. صلوات پر محمد ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس اور ایصال ثواب ہی کی غرض سے ایک مشہور و معروف حدیث آپ کے سامنے پیش ہوئی، اور چونکہ یہ ایام منسوب ہیں مولائے متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی بابرکت ذات گرامی سے، لہذا امام کے سلسلے میں اس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور ذیل میں کچھ دیر گفتگو، تاکہ یہ تذکرہ ایک طرف مرحومہ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے اور دوسری طرف معصومین کی تعلیمات کسی حد تک اس انداز سے بھی ہمارے سامنے آ سکیں کہ ہم اپنی زندگی کو ویسی بنا سکیں جیسے امام چاہتے ہیں. لہذا یہ ایک بہت ہی مشہور و معروف جملہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور ایسا نہیں کہ یہ صرف شیعوں کے ہاں بلکہ یہ حدیث عالم اسلام کے ہاں متفق علیہ بہت سی کتابوں میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. ارشاد پیغمبر ہے: انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ یقین رکھیے کہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام نے پوری زندگی یہ کوشش کی کہ دنیا اللہ کو پہچان لے. ان شخصیتوں نے پوری زندگی اس میں صرف کی کہ یہ معبود، یہ مخلوق اپنے خالق کی معرفت حاصل کر لے، یہ دنیا اپنے خدا تک پہنچ جائے، اس دنیا کو اس کے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل ہو جائے، اور پھر اس راہ میں اگر آل محمد کے سامنے مصیبتیں، مشکلات اور پریشانی آئیں تو ان ساری مشکلات کو آل محمد نے طے کیا، لیکن دنیا کے سامنے حق کو پہچنوایا، حق کی تبلیغ کی، اللہ کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کیا. اور یہ یاد رکھیے کہ آل محمد ہی کا وہ راستہ ہے کہ جس پر چل کر
انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی نجات پا سکتا ہے۔ اگر اس راستے کو چھوڑ دیا جائے تو نہ تو دنیا میں واقعی کامیابی کا تصور ہے اور آخرت میں تو نجات کا تصور ہے ہی نہیں۔ اور پھر ان شخصیتوں میں جس ذات گرامی سے منسوب تاریخیں، یعنی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جس ذات گرامی کے اوپر ہماری جان قربان ہوں، اس امیر المومنین نے اپنے پیغام کے ذریعے سے، اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، حتیٰ اپنے نام کے ذریعے سے ہمارے سامنے پیغام دیا ہے کہ انسان کس طرح کی زندگی گزارے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ سارے ائمہ کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کی زندگی کا ہر رخ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ آج انسان جن چیزوں کے لیے کوشش کرتا، ان چیزوں میں اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کامیابی کے لیے معیار اور نمونہ عمل مولا متقیان کی ذات ہے۔ آج ہر آدمی شہرت کا خواہاں ہے۔ واقعی شہرت اگر تاریخ بشریت میں مشہور ہونے کا معاملہ ہو، شہرت کی بات ہو، مولا کائنات سے بڑھ کر کسی کو شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ امیر المومنین نے پیغام دیا، آؤ ہماری طرح سے زندگی گزارو تاکہ تم کو وہ شہرت حاصل کر سکو جو تمہیں عزت بھی دے رہی ہو۔ آج دنیا دولت کی خواہاں ہے، دولت کے پیچھے آج دنیا بھاگ رہی۔ امیر المومنین نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے پیغام دیا، آؤ ہماری زندگی کو سامنے رکھو اور ہماری زندگی کو اس مرحلے میں بھی آئیڈیل بناؤ تاکہ اس معاملے میں بھی تم کامیاب ہو سکو۔ بظاہر تو امیر المومنین کی زندگی سادہ زندگی تھی، لیکن یاد رکھیے مال دنیا کے اعتبار سے معجزے سے دولت حاصل کرنا یہ ان کے اختیار میں تھا۔ پوری دنیا ان کے اختیار میں تھی، پوری کائنات ان کے اختیار میں تھی۔ اس کے بعد بھی بظاہر آل محمد نے، اور جن میں سے امیر المومنین کی ذات ہے، اتنی محنت کرتے تھے کہ اتنا کما لیتے تھے، خود بھی کھاتے تھے اور سینکڑوں لوگوں کو کھلایا بھی کرتے تھے۔ یہ آسان منزل نہیں ہے۔ آپ خود غور کیجئے، آج کے زمانے میں انسان کو اپنا گھر چلانا سخت ہوتا ہے۔ آپ نے کتنے واقعات سنے کہ معصوم کی ہر فرد، آل محمد کے گھرانے کی ہر فرد جس علاقے میں جس جگہ پر رہتے تھے، وہاں کے آس پاس کے غریبوں کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم غریب ہیں، وہاں کے یتیموں کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم یتیم ہیں۔ اس حد تک ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ انسان کب مدد کرے؟ جب اس کے پاس ہو۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں کہ صرف معجزے ہی سے کرتے ہوں، سب کچھ ان کے اختیار میں تھا، نہیں، ہمیشہ اختیارات ہی کا استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ ظاہری طور پر انہوں نے زندگی گزاری ہے، محنت کی ہے، کمایا ہے اور اس کے بعد دوسروں کی مدد کی ہے۔ یہ امیر المومنین نے پیغام دیا کہ اگر تم دولت کے اعتبار سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہو، آؤ علی ابن ابی طالب کی زندگی کو سامنے رکھو تاکہ اس مرحلے میں تم کامیاب ہو سکو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج دنیا منصب کے لیے، اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے کتنے جتن کرتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے۔ مولا نے جو اعلان کیا کہ اگر تمہیں منصب چاہیے تو آؤ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھو کہ یہ امام وہ امام ہے کہ آج پوری دنیا دولت کے پیچھے بھاگتی ہے، حکومت کے پیچھے بھاگتی ہے، اقتدار کے پیچھے بھاگتی ہے، منصب کے پیچھے جاتی ہے، لیکن علی نے وہ زندگی گزاری ہے کہ جس کے پیچھے دولت بھاگ رہی ہے، جس کے پیچھے اقتدار آ رہا ہو، جس کے پیچھے منصب دوڑ رہا ہو۔ یہ گویا ہمارے لیے ایک اعلان تھا کہ اگر آئیڈیل ہے تو امیر المومنین کی ذات گرامی، اور اس مولا متقیان نے، امیر المومنین نے زندگی کے ہر رخ پر ہمیں پیغام دیا۔ اور یہاں جوانوں کے لیے ایک جملہ عرض کروں کہ یہ گھرانہ، یہ افراد، یہ شخصیتیں اگر دنیا میں آئی تھیں، انہوں نے پیکر بشری کو اختیار کیا تھا، انسانی شکل میں اس دنیا میں زندگی گزارا تھا، تو اس کا ایک راز یہ تھا کہ اس کائنات کے لیے زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی آئیڈیل رہے، اس دنیا کے لیے کوئی نمونہ عمل رہے کہ انسان ان افراد کی زندگی کو سامنے رکھنے کے بعد دنیا اور آخرت دونوں جگہ اپنی زندگی کو کامیاب کر سکے۔ جب ان کی زندگی کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل بن جائیں، وہ ہمارے نمونہ عمل بن جائیں،
تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ان کی زندگی کو سامنے رکھے اور اپنے کو ان کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کرے تاکہ واقعی کامیابی اسے دنیا میں بھی حاصل ہو اور آخرت میں اس کے لیے نجات ہو جائے۔ آپ غور کیجئے کہ مولا کائنات جیسی ذات، اور زیادہ وقت نہیں لینا ہے کہ اس زندگی کا ایک رخ آپ کے سامنے جو میں نے حدیث پیش کی ہے، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس گھرانے کی بہت بڑی فضیلت، آل محمد کے گھرانے کی ہر شخص کی بہت بڑی فضیلت اس گھرانے کا عالم ہونا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ علمی حوالے سے آل محمد سے آگے کوئی نہیں جا سکا ہے۔ یہ خود پیغمبر اکرم کا جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس تاریخ انسانیت میں کسی کو بھی علم کا نہ تو شہر کہا گیا ہے نہ دروازہ کہا گیا ہے۔ تنہا پیغمبر نے اگر جملہ فرمایا، اپنے لیے کہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، اور امیر المومنین کے لیے فرمایا ہے کہ اس شہر کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے، اور شہر کا دروازہ امیر المومنین ہے۔ اور شاید اس لیے بھی کہا ہو کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب امیر المومنین کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہو کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ بہت سے فضائل و کمالات آل محمد میں تھے، بہت سی فضیلتیں اس گھرانے میں، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس زمین پر کائنات میں جتنی بھی فضیلتیں، جتنے بھی کمالات تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب آل محمد میں پائے جاتے تھے۔ یعنی دنیا کی کوئی ایسی فضیلت و کمال نہیں تھا جو آل محمد میں نہ پایا جاتا ہو۔ ہر فضیلت ان کے ہاں موجود تھی، ہر کمال ان کے ہاں موجود تھا۔ بلکہ یہ بھی میں نے بعض جگہوں پہ ایک جملہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی فضیلت نے ان کے درجات میں اضافہ کیا، ان کے کمال میں اضافہ کیا ہو، بلکہ دنیا میں اگر فضیلت ہوئی ہے تو در آل محمد سے وابستہ ہونے کے بعد فضیلت بنی ہے، ورنہ اس در سے وابستگی کے بغیر فضیلت کا تصور نہیں ہے۔ تو ساری فضیلتیں ان لوگوں میں تھی، سارے کمالات آل محمد میں تھے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سے کمالات اور بہت سی فضیلتوں کو دنیا نے دوسروں سے بھی منسوب کرنے کی کوشش کی۔ یعنی یہ بھی کہا گیا کہ فلاں فضیلت ان میں بھی پائی جاتی تو ان کے علاوہ فلاں فلاں میں پائی جاتی تھی۔ آپ کے سامنے کتنے معاملات ہیں، کتنے واقعات ہیں، لیکن ان ساری فضیلتوں اور سارے کمالات میں آل محمد کی ایک فضیلت ایسی تھی جس کا انکار کوئی نہیں کر سکا ہے۔ آل محمد کے کمالات اور آل محمد کی فضیلتوں میں ایک فضیلت ایسی تھی جس کا انکار کوئی بھی نہ کر سکا۔ آپ اکثر مجلسوں کے طفیل میں سنتے رہتے ہیں، کتنے موقع ایسے آئے ہیں کہ دشمن بھی ہے لیکن آل محمد کی اس فضیلت کا اس نے اقرار کیا ہے۔ وہ آل محمد کی فضیلت کون تھی؟ اور صرف ایک امام نہیں بلکہ پورے یقین سے عرض کر رہا ہوں کہ امیر المومنین سے لے کر کم از کم 11ویں امام تک کا زمانہ، جب تک امامت ظاہر بظاہر دنیا کے سامنے تھی، تقریباً 250 سال کا عرصہ، یہ 250 سال کا عرصہ گواہ ہے کہ کوئی بھی آل محمد کی اس فضیلت کا انکار نہ کر سکا۔ ہر دوست و دشمن کا یہی اعتراف تھا کہ اس فضیلت میں ان کے مقابلے پر کوئی نہیں، ان کی نظیر کوئی نہیں ہے۔ وہ فضیلت کون سی فضیلت ہے؟ وہ آل محمد کا علم ہے، وہ آل محمد کا عالم ہونا ہے۔ آپ کے سامنے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر دشمن بھی ہے لیکن اس نے اگر اعتراف کیا ہے، یہی اعتراف کیا ہے کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ ہر شخص کی زبان پہ یہ جملہ تھا کہ ان سے زیادہ کوئی عالم نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بقیہ فضائل کا تو انکار دنیا کر سکی لیکن علم ایسا تھا جس کا انکار کوئی نہیں کر سکا ہے۔ بڑے سے بڑا دشمن بھی تھا، وہ کہیں نہ کہیں جا کر مجبور ہوا ہے یہ اعتراف کرنے پر کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ آپ کے سامنے دشمن حکومتیں حاصل کرنی ہیں، حکومت حاصل کرنے کے بعد بھی وہی حاکم در آل محمد پہ سر جھکاتا ہوا نظر آئے۔ کیوں؟ کتنے واقعات ہیں، حکومتیں دوسروں کے پاس گئی ہیں لیکن وہی حکومت در آل محمد پہ نظر آئی ہے۔ ایک نہیں دسیوں واقعات کیوں نظر آئے ہیں؟ بظاہر دنیاوی حکومت حاصل کر لی لیکن آل محمد کا علم ایک ایسا تھا کہ جس نے انہی حکومتوں کو مجبور کیا ہے ان کے در پہ سر جھکانے پر۔ ظاہری طور پر ان کے پاس ایک زمانہ وہ تھا جہاں پر یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آدمی پیسہ حاصل کر لے، دولت حاصل کر لے تو اس کے پاس سب کچھ ہے،
اگر دولت ہے تو سب کچھ ہے، دولت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. لیکن آج آپ کے سامنے ثابت ہو چکا کہ اگر دولت بھی ہے تب بھی انسان کہیں نہ کہیں مجبور ہوتا ہے. کتنے دولت مند ایسے ہیں جو دوسروں کے آگے سر جھکاتے ہیں، کتنے پیسے والے ہیں کہ جو دوسروں کے آگے مجبور ہوتے ہیں. اور اس کی مثال اگر آج دنیا میں نگاہ اٹھا کر دیکھا جائے کتنے ایسے ملک، اس تصور ذہن میں رکھیے کہ جس کے پاس سب پیسہ ہے، سب کچھ ہے. آج دوسروں کو چھوڑ دیے، اسلامی ملکوں کی بات کیجئے، کتنے ایسے ملک جو اپنے کو اسلامی ملک کہتے ہیں وہ اسی دنیا میں دوسروں کے غلام نظر آ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ اگر پیسہ ہے تو دوسروں کی غلامی کیوں ہے؟ جتنے ممالک ہیں غلامی ہی نہیں، ان کے آگے سر جھکا رہے. کیوں جھکا رہے ہیں؟ دوسروں کے آگے مجبور ہے. کیوں ہے بھائی؟ پیسہ ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے. نہیں، دولت ہے، دولت کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے، لیکن دوسروں کے مجبور، دوسروں کے آگے مجبور ہیں، دوسروں کے آگے سر جھکا رہے، دوسروں کی غلامی کر رہے ہیں. اس لیے غلامی کر رہے ہیں کہ دولت تو ہے لیکن علم نہیں ہے. دولت ہے لیکن علم نہیں ہے. لیکن انہی ملکوں میں ایک تنہا ملک ہے جس کے پاس ہو سکتا ہے بظاہر اتنی دولت نہ ہو جتنی دوسروں کے پاس ہے، لیکن وہ کسی کے آگے سر نہیں جھکا رہا ہے، وہ کسی کے آگے مجبور نہیں ہے، وہ کسی سے دبنے میں تیار نہیں، وہ کسی سے مرعوب نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس دولت نہیں ہے لیکن علم پایا جاتا ہے. یہ خود ہمارے سامنے ثابت ہے کہ ہو سکتا ہے دنیا میں ہم دولت حاصل نہ کر سکیں، ہو سکتا ہے اقتدار حاصل نہ کر سکیں، لیکن اگر ہم نے علم حاصل کر لیا تو دولت بھی ہمارے در پہ سر جھکائے گی اور حکومت بھی ہمارے در پہ سر جھکائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آپ غور کیجئے کہ ہم کس گھرانے سے نسبت رکھنے والے. آل محمد کا گھرانہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں کہ آج ہماری پہچان کسی ایسے ویسے سے نہیں. جتنا ہم فخر کرے کم ہے کہ آج ہماری پہچان امیر المومنین سے ہے. ہو سکتا ہے بعض وقت خود ہمیں احساس نہ ہو کہ ہماری شناخت کیا ہے، ہو سکتا ہے خود ہماری توجہ نہ ہو کہ ہم کس نام سے پہچانے جاتے ہیں. کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں شیعہ علی ہو جانا. اچھے اچھوں کو نصیب نہیں ہے کہ ان کی نسبت آل محمد کی طرف ہو جائے. یہ اگر آج آل محمد کی طرف نسبت ہے، آج اگر ہماری پہچان شیعہ علی ابن ابی طالب سے ہے جس کے اوپر ہمیں ناز ہے، تو ہم غور کریں جس گھرانے سے نسبت ہے، آج جس خاندان کی طرف منسوب ہے، آج جو ہماری پہچان ہے، اس آل محمد کا سب سے بڑا امتیاز کیا تھا؟ آج جس امیر المومنین سے ہماری نسبت ہے، ان امیر المومنین کی بہت بڑی فضیلت کیا تھی؟ یہ پیغمبر کا جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ تاریخ بشریت میں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. پوری انسانی تاریخ میں امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے. خود مولا کائنات کا جملہ ہے، اللہ کے بعد اگر روئے زمین پر کوئی عالم ہے تو پیغمبر اکرم ہے. اور مولا نے کیا فرمایا؟ علمنی رسول اللہ الف باب، کہ نبی کریم نے مجھے علم کے 1000 باب عطا کیے ہیں، علم کے 1000 فارمولے سکھائے ہیں، اور میں نے ہر دروازے سے، ہر باب سے 1000 باب کھول لیے ہیں. جہاں اس حد تک امیر المومنین پہنچے ہوں، مولا کائنات نے اس حد تک علم کو دنیا کے سامنے پیش کیا. ایک دو نہیں، آپ کے سامنے سینکڑوں واقعات ہیں. ممکن ہے دوسروں نے بھی دعوی سلونی کیا ہو. آپ کے سامنے ہے تاریخ میں بعض لوگوں نے دعوی سلونی کیا کہ جو بھی مجھ سے پوچھنا ہو پوچھ لو. لیکن اگر انسانی تاریخ میں کسی نے اس سلونی دعوے کی لاج رکھی ہے، تنہا امیر المومنین کی ذات ہے. اگر مولا نے ممبر سلونی پر بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ جو بھی مجھ سے پوچھنا ہو، کبھی بھی کسی نے کوئی سوال کیا ہے، مولا کائنات نے جواب دیا ہے. کسی چاہنے والے نے ایک دفعہ سوال کر لیا، آقا آپ سے اتنے زیادہ سوالات ہوتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا نہیں، کبھی آپ نے غور نہیں کیا؟ ادھر سوال ہوتا ہے آپ فوراً جواب دیتے ہیں. کتنے پیچیدہ سوالات لوگ لے کر آتے ہیں، لیکن آپ ہر چیز کا جواب دے دیتے ہیں. مولا نے جواب کیا دیا تھا کہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو اس نے فوراً کہا کہ مولا 5 ہیں. امام نے پلٹ کے پوچھا کہ تم نے سوچا کیوں نہیں، تم نے غور کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ آقا اس میں کوئی سوچنے کی بات ہے، اس میں کوئی غور کرنے کی بات ہے، سامنے کی چیز ہے، یہ ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے.
امام نے جواب دیا ہے کہ جس طرح یہ 5 انگلیاں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے جس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، غور و فکر کی ضرورت نہیں، اسی طرح پوری کائنات اور پوری دنیا میری نگاہوں کے سامنے ہے. دنیا کے جتنے علوم ہیں میری نگاہوں کے سامنے ہیں. اور در حقیقت یہاں رک کر ایک جملہ یہ بھی عرض کروں کہ آل محمد کے فضائل و کمالات اور امیر المومنین کے سارے کمالات دنیا کے سامنے پیغام ہے کہ آؤ تم علی ابن ابی طالب کو پہچانو تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے کہ جب علی ایسے ہیں تو ان کا خدا کیسا ہوگا، جب یہ ایسے ہیں تو ان کا پروردگار کیسا ہوگا، جب یہ ایسے ہیں تو جس کے آگے انہوں نے سجدہ کیا ہے وہ کتنی عظمتوں کا حامل ہوگا. اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا کہ آل محمد نے در حقیقت اپنے ذریعے سے اللہ کو پہچانوایا ہے، اپنے ذریعے سے اللہ کی معرفت کروائی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ احادیث معصومین اور معصومین کی جتنے بھی کمالات اور معصومین کے پیغامات گواہ ہے کہ آل محمد کی فضیلت وہی فضیلت ہے کہ جب ہمارے نگاہوں کے سامنے بیان ہو رہی ہو تو اس فضیلت کی روشنی میں دین میں اضافہ ہو رہا ہو، ہماری دینداری میں اضافہ ہو رہا ہو، اللہ کی معرفت میں اضافہ ہو رہا ہو. جیسے جیسے فضائل بیان ہو رہے ہو ہم اللہ سے نزدیک ہو رہے ہوں. آل محمد کے فضائل وہ فضائل نہیں ہیں کہ جب بیان ہو تو ہم دین سے دور ہو رہے ہوں. آل محمد کے فضائل ان کو نہیں کہا جاتا ہے کہ بیان ہو رہے ہوں اور ہمارے اندر بے دینی پیدا ہو رہی، نہیں. فضائل آل محمد وہی ہے جیسے بیان ہو تو اس کی روشنی میں ہماری دینداری میں اضافہ ہو، ہم اللہ کو اور پہچان سکیں. اسے کہتے ہیں فضیلت آل محمد. تو جس نے دنیا کے سامنے اس انداز سے علم کو پیش کیا ہو اس کے علم کا اندازہ لگانا. امیر المومنین کو ایک حسرت بھی تھی. اکثر ہوتا ہے کہ آپ نے بعض جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ کوئی باپ یا کوئی انسان کسی فیلڈ میں بہت محنت کرے یا کہیں تک پہنچ جائے تو اس کو اس بات کی بھی حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں یہ چیز دوسروں کو بتا سکوں. اگر انسان بخیل نہ ہو اور کم از کم اس کو یہ تمنا ہوتی ہے، یہ اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد یہ چیز حاصل کر لے. یہ ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے. امیر المومنین کو بھی ایک تمنا تھی. جو علم الہی کا حامل تھا، جسے مکمل طور پر اللہ کی طرف سے علم ملا تھا، اس امیر المومنین کی یہ تمنا تھی کاش دنیا مجھ سے علم لے لے، وہ علم جو میرے سینے میں پایا جاتا ہے کاش کوئی ایسا مل جائے کہ میں اسے علم پہنچا سکوں. یہاں تک ملتا ہے کہ امیر المومنین صحرا میں جا کر کنویں کے اندر منہ ڈال کر اپنا درد دل بیان کیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ سینے میں علم موجود ہے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہے، میرے پاس علم ہے لیکن حاصل کرنے والا کوئی نہیں ہے. البتہ تھے لیکن ان کی تعداد بہرحال انگلیوں پر گننے والی تھی. جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب عمار، ان افراد نے بھی علوم کو حاصل کی. یہی وجہ ہے کہ جناب سلمان کے لیے، جناب سلمان کی جو زیارت ہے اس میں ایک جملہ ہے، یہ بھی امیر المومنین کا سکھایا ہوا علم تھا کہ جناب سلمان کو علم اولین و آخرین عطا کیا گیا. یعنی جتنے علوم پہلے کے اور جتنے بعد میں علوم آنے والے وہ سب جناب سلمان کو عطا ہوئے تھے. یہ ان افراد کو جو در امیر المومنین سے وابستہ تھے. جناب عمار ہی کا واقعہ ہے، یہ بھی در حقیقت امیر المومنین کے علم کی ایک دلیل تھی. مولا کے ساتھ ایک صحرا سے گزر رہے ہیں. آپ انصاف سے بتائیے گھر میں اگر کسی کونے میں کچھ چیٹیاں نکل آئیں تو کیا ان کو گننا آسان ہوتا ہے؟ امام کے ایک صحابی جناب عمار، البتہ یہ روایت جناب ابو ذر سے بھی ہے، ہو سکتا ہے دونوں سے روایات ہوں اور دونوں موجود ہیں. جناب عمار کے ساتھ مولا ایک صحرا سے گزر رہے ہیں، بڑا میدان، اور وہ پورا صحرا چیونٹیوں سے بھرا ہوا ہے. آپ تصور کیجئے کہ ایک بڑے میدان میں، پورے میدان میں چیونٹیاں بھری ہوئی ہوں تو کتنی چیونٹیاں ہوں گی؟ جناب عمار نے ایک دفعہ مولا کی طرف مسکرا کر دیکھا، جملہ کہا کہ یا علی، ان چیونٹیوں کی تعداد کو اللہ کے علاوہ کون جان سکتا ہے؟ اتنی زیادہ چیونٹیاں اللہ کے علاوہ کون جان سکتا ہے؟ اور یہ بھی عرض کر دوں شاید یہ وجہ ہو، دیکھیے آل محمد کے گھرانے میں یہ بعض اصحاب امام کے مزاج کو پہچانتے تھے. اور محبت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، عقیدت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، ولایت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے
کہ انسان اپنی مرضی کا تابع نہ ہو بلکہ اپنے کو امام کی مرضی کے حوالے کر دے، یہ دیکھے کہ امام کی مرضی کیا ہے۔ دیکھیں محبت یہ نہیں ہے کہ جو ہمارا دل چاہے ہم کریں، عقیدت یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں پسند ہو ہم وہ کر رہے ہیں، ولایت یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے دل میں آ جائے وہ ہم کریں۔ ولایت و محبت و عقیدت کا مطلب یہ دیکھیں کہ امام کیا چاہتے ہیں، یہ دیکھیں کہ امام کی مرضی کیا ہے، یہ دیکھیں کہ امام کی منشا کیا ہے۔ اور واقعی چاہنے والا وہی ہوتا ہے جو امام کی مرضی کو پہچان لے کہ امام کی مرضی کیا ہے۔ اپنی دل میں جو آ جائے وہ کر لینا، یہ تو ہر ایک کو آتا ہے۔ جو اچھا لگ جائے اس کو زبان سے بیان کر دینا تو یہ ہر انسان جانتا ہے۔ اور جہاں تک آل محمد کے فضائل و کمالات کی بات آ جائے، آج کتنے افراد ہیں جو فضائل آل محمد بیان کرتے ہیں، حتیٰ اقرار کی بات آ جائے کتنے ہیں جو آل محمد کے کمالات کا اقرار زبان سے کرتے ہیں۔ اگر صرف زبان سے فضائل بیان کر دینا، زبان سے کمالات کا اقرار کر لینا ہی کافی ہوتا تو انصاف سے بتائیے ہمارے اور غیروں میں آج کتنے غیر مسلم ہیں جو آل محمد کے فضائل کو بیان کرتے ہیں؟ کتنے ایک سے ایک شعراء گزرے ہیں جنہوں نے آل محمد کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ آج بھی کتنے غیر مسلم شعراء موجود ہیں جنہوں نے آل محمد کے کمالات کا تذکرہ کیا۔ آج بھی جب موقع آتا ہے، آپ کے سامنے بعض نام ہے، میں نام نہیں لوں، کتنے افراد ہیں جو امیر المومنین کے کمالات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج کتنے غیر شیعہ ہیں جو فضائل آل محمد بیان کرتے ہیں۔ اگر صرف زبان سے فضائل کا بیان کر دینا کافی ہو، اگر زبان سے حق کا اقرار کر لینا کافی ہو تو ہمارے اور غیر میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے فضائل کا تذکرہ وہ بھی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، فضائل کا اقرار وہ بھی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، پھر ہمارے اور غیر میں فرق کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہمارے ان میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی فضائل بیان کریں، ہم بھی فضائل بیان کریں، وہ بھی اقرار کر رہا ہے، ہم بھی اقرار کریں، کچھ نہ کچھ فرق تو ہونا ہی چاہیے۔ یہ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم میں ان میں کیا فرق ہے۔ اگر صرف زبان سے ہم فضائل بیان کر لیں نہیں، اگر غیر ہے، دیکھیے ہر اچھی چیز کی تعریف ہر آدمی کرتا ہے، البتہ بس ذوق نہ ہو۔ ہر اچھی چیز کی تعریف، ہر اچھی چیز کو دیکھ کر ہر آدمی تعریف کرتا ہے کہ ہاں یہ اچھی ہے۔ آل محمد کے فضائل و کمالات کا تذکرہ کر دینا یہ کمال نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے اندر بھی کسی حد تک انسانیت پائی جاتی ہوگی، کسی حد تک انسانی ضمیر پایا جاتا ہوگا، اور آل محمد کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے گا، مجبور ہوگا ان کے کمالات کا زبان سے اقرار کرنے کے اوپر۔ تو زبان سے اقرار کر دینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ معیار نہیں۔ جو بھی اچھی چیز کو دیکھے گا تعریف کرے گا، جب ان کی اچھائیوں کو دیکھے گا مجبور ہوگا ان کی اچھائیوں کا اقرار کرنے کے اوپر۔ تو ان کی اچھائیوں کا اقرار کر لینا یا ان کی اچھائیوں کو بیان کر دینا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اصل کمال یہ ہے کہ جس اچھائی کا ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں، جس اچھائی کو ہم زبان سے بیان کر رہے ہیں، جن فضائل کا ہم اپنی زبان سے تذکرہ کر رہے، کبھی یہ کوشش ہو کہ وہی فضیلت ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ دیکھیے دوسرا صرف زبان سے بیان کرتا ہے، اور ہمارا کام نہیں کہ صرف زبان سے فضائل بیان کرے، بلکہ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ زبان سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ فضیلت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ ہر برے سے ہر آدمی نفرت کرتا ہے، کسی حد تک ہر برائی سے ہر آدمی بھاگتا ہے، لیکن اگر ہمیں بروں سے نفرت ہے تو تنہا زبان سے نفرت کافی نہیں ہے، جب تک اس برائی سے ہم خود دور نہ ہو جائیں۔ یہ کیسی آل محمد کی محبت ہے کہ دم تو ہم محبت آل محمد کا بھر رہے ہوں اور کام ان کے دشمنوں کا کر رہے ہوں۔ یہ کس طرح کی ولایت ہے کہ زبان سے تو شان سے کہہ رہے ہو کہ ہم امیر المومنین کے مولائی ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کام ان کا پایا جاتا ہو کہ جو امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑے رہتے تھے۔ عمار جیسے لوگ مزاج شناس تھے، ابو ذر جیسے افراد یہ دیکھتے تھے کہ امام کیا چاہتے ہیں، اور ان افراد نے ہمارے سامنے پیغام دیا ہے کہ اپنی زبان سے اپنے کو محب آل محمد کہہ لینا اور شیعہ کہہ لینا اور ہوتا ہے، اور اپنے امام کی زبان سے یہ کہلوا لینا کہ ہمارا چاہنے والا ہی اور ہوا کرتا ہے۔ اور ان شخصیتوں نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ اگر واقعی اپنے کو شیعہ سمجھتے ہو تو صرف اپنی زبان سے اپنے کو شیعہ نہ کہو، بلکہ اپنے کو اس لائق بناؤ کہ تمہارا امام تمہیں کہے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
بسا اوقات اگر یہ افراد امام سے سوال کرتے تو ان سوال کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا، ممکن ہے کہ لوگوں تک امام کا جواب پہنچ جائے۔ جب عمار نے دیکھا کہ پورا صحرا چیونٹیوں سے بھرا ہوا ہے تو کیا کہا کہ مولا ان چیونٹیوں کی تعداد کو اللہ کے علاوہ کون جان سکتا ہے؟ تو مولا نے مسکرا کے ایک جملہ کہا تھا، عمار کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ سوال کیا کون سی آیت؟ فرمایا کہ آیت ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے، ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کو عطا کر دیا ہے۔ کہ آقا یہ آیت پڑھی ہے؟ کہ خدا نے خود کہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کو عطا کیا ہے، یاد رکھو وہ امام مبین ہم ہے۔ اور پھر جو ایک جملہ امام نے فرمایا، عمار تم تو ان چیونٹیوں کی تعداد کی بات کرتے ہو، علی تو یہ بھی جانتا ہے کہ ان چیونٹیوں میں کتنے نر ہیں اور کتنے مادہ ہیں۔ آپ غور کیجئے، اتنا عالم ہو، اور میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ کاش دنیا کے سامنے کسی حد تک امیر المومنین کی حقیقت سامنے آ جاتی، ورنہ آپ انصاف سے بتائیے کیا ایک معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی اگر اس کی نگاہوں کے سامنے دو انسان کھڑے ہوئے ہوں اور دونوں ہدایت کا دعویٰ کر رہے ہوں، دونوں رہنمائی کا دعویٰ کر رہے ہوں، اور ایک کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ یہ عالم ہے، غلطی نہیں کرے گا، اور دوسرا خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہو کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں راستہ بھٹک سکتا ہوں، تو ہماری عقل کا تقاضا کیا ہوگا؟ ہماری عقل کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس کے پیچھے چلا جائے جو عالم ہے، اس کے پیچھے چلا جائے جو جانکار ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، امیر المومنین جیسے عالم کو چھوڑ کر اگر دنیا دوسروں کے دروازے پر گئی ہے تو کس بنیاد پر گئی ہے؟ دنیا امیر المومنین کو نہیں پہچان سکی۔ علی جیسا عالم کائنات میں موجود ہو، امیر المومنین جیسا عالم لوگوں کے سامنے موجود ہو، اور اس امیر المومنین کو چھوڑ کر جو دعوی سلونی کر رہا ہوں اس کے دروازے کو چھوڑ کر لوگ دوسروں کے دروازے پر جا رہے ہیں۔ نہیں، وہی دور نہیں بلکہ آج بھی دنیا نے امیر المومنین کو نہیں پہچانا ہے کہ اتنا بڑا عالم تھا جس نے دنیا میں اس انداز سے علم کو پیش کیا۔ اور بس آخر کلام میں نے جو اکثر جگہوں پر عرض کیا ہے کہ آج اگر ہم کو ناز ہے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، آج اگر ہم کو ناز ہے کہ ہم اس گھرانے سے نسبت رکھنے والے ہیں، اگر ہم کسی ایسے گھرانے سے منسوب ہوں، کسی ایسے خاندان کی طرف نسبت ہو کہ اس خاندان کی اپنی کوئی پہچان ہو، تو اگر ہم کو خاندان کا خیال ہو تو ہمیشہ اس پہچان کو باقی رکھنے کی بھی کوشش ہوتی ہے۔ خاندان کا کوئی امتیاز ہو تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے خاندان کی عزت و آبرو باقی رکھی جائے۔ آل محمد کی پہچان کیا تھی؟ آل محمد کے گھرانے کا امتیاز کیا تھا؟ آل محمد کی شناخت کیا تھی؟ 250 سال میں نے ابتدا میں کہا کہ ایسا نہیں کہ 1-2 سال کا واقعہ ہو، 250 سال تک آل محمد نے اپنی اس پہچان کو باقی رکھا ہے کہ لوگوں سے کہلوا لیا کہ اگر کوئی عالم ہوتا ہے تنہا ہم ہوتے ہیں۔ لوگوں سے اقرار کروایا کہ اگر کسی کے پاس علم ہے تنہا ہمارے پاس علم ہے۔ کتنی لوگوں نے کوششیں کی ہیں اس امتیاز کو ختم کر دیا جائے، کتنی لوگوں نے کوششیں کی ہیں کہ اس پہچان کو مٹا دیا جائے۔ یہ قدم قدم پر معصومین کے زمانے مختلف مراحل آئے ہیں، سوالات ہوئے ہیں، لوگوں نے سوال کیا، اس کا ایک راز یہ تھا کہ آل محمد سے اس پہچان کو مٹا دیا جائے کہ سب سے بڑے عالم یہ ہیں۔ اس بنیاد پر بھی لوگوں نے سوالات کیے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کتنی لوگوں نے کوششیں کی ہیں، آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ امیر المومنین کے سلسلے میں جب پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، کچھ منافقین جمع ہوئے کہ علی کے بارے میں تو یہ حدیث بیان فرما دی اور مولا یہ بھی دعوے دار ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، آؤ چل کے علی سے سوال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جمع ہوئے امیر المومنین کے پاس، سوال کیا کیا؟ یا علی علم بہتر ہے یا مال؟ آج کے زمانے میں بہرحال یہ بھی عرض کر دوں، دیکھیے اسلام میں امیر المومنین کی ایک حدیث ہے کہ 2 چیزیں اگر میرے سامنے مجسم ہو کر آ جائیں تو سب سے پہلے میں ان کا قتل کروں گا۔ کسی نے سوال کیا کہ علی وہ 2 چیزیں کون ہیں؟ فرمایا پہلی جہالت اور دوسرے غربت، اس لیے کہ دین اسلام کی بنیاد ان 2 چیزوں کے اوپر ہے۔
ہمارے دین، مذہب اہل بیت، مذہب اسلام نے دو چیزوں کو دنیا سے ختم کرنا چاہے، پہلی چیز جہالت اور دوسری چیز غربت، اور اسلام ان دو چیزوں کے زیادہ مخالف ہے۔ یہ بھی وضاحت کر دوں، جہالت کا مخالف ہے، جاہل کا مخالف نہیں ہے، اس لیے کہ اگر جاہل کا مخالف ہوتا کبھی عالم سے نہ کہتا کہ جاہل کو سکھاؤ۔ غربت کا مخالف ہے، غریب کا مخالف نہیں ہے، اگر غریب کا مخالف ہوتا کبھی امیر کو حکم نہ دیتا کہ غریب کو سہارا دو۔ یہ خود اسلام نے کوشش کی ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے، اور یہ بھی یاد رکھیں یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو دور کرتی ہیں دنیا سے، یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہیں، اور یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کی فکر کو بناتی ہیں۔ ہمارے دین اسلام نے انسان کی فکر کو بنانا چاہا ہے، جب تک انسان کی صحیح فکر نہ ہو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے بھی فکر کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور یہ دو چیزیں اس وقت آتی ہیں جب علمی میدان میں آدمی محنت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، یا انسان کے پاس دولت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دنیا میں جا کر جائزہ لیں کہ لوگوں کو اگر بہکایا جاتا ہے دو ہی راستوں سے، یا تو ان کو بہکایا جاتا ہے غربت کی بنیاد پر، یا بہکایا جاتا ہے جہالت کی بنیاد پر۔ آج اکثر اگر جائزہ جو لوگ استعمال ہوتے ہیں دوسروں کے ہاتھوں، یا لوگ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، دو ہی وجہ سے استعمال کرتے ہیں، یا تو غربت کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں، دولت دی، پیسہ دیا اور اس کو استعمال کر لیا، یا جہالت کی وجہ سے۔ اور اسلام نے انہی دو چیزوں کو ختم کرنا چاہے اس وجہ سے بھی کہ جب تمہارے پاس علم ہوگا، تمہارے پاس دولت ہوگی، تو کبھی بھی تم کو کوئی غیر استعمال نہیں کر سکتا ہے، تم پھر کسی کی غلامی نہیں کرو گے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ دو چیزیں اسلام نے ختم کرنا چاہیں۔ آل محمد کا سب سے بڑا امتیاز یہ تھا، آنے والے سوال کیا کہ آقا علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ امام نے فرمایا علم بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا علم انبیاء کی میراث ہے، علم ائمہ کی میراث ہے، اور مال فرعون و قارون و حامان کی میراث ہے۔ اور جو انبیاء کی میراث ہو وہ زیادہ بہتر ہوگی، یا جو فرعون کی میراث ہو وہ زیادہ بہتر ہوگی؟ امام سے پھر دوسرے نے آ کر سوال کیا کہ یا علی علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ فرمایا علم بہتر ہے۔ وجہ؟ امام نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس علم ہوگا تو وہ علم تمہاری حفاظت کرے گا، لیکن اگر تمہارے پاس مال ہوا تو تمہاری پوری کوشش ہوگی کہ مال کی حفاظت کرو، یعنی مال کی حفاظت تم کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ تیسرے نے آ کر سوال کیا یا علی علم بہتر ہے مال؟ امام نے فرمایا علم۔ کیوں؟ کہا کہ علم کبھی بھی خطرہ نہیں ہے کہ چوری ہو جائے، علم کو کوئی چرا نہیں سکتا ہے، لیکن جب مال ہوگا ہمیشہ فکر ہوگی ہو سکتا ہے چوری ہو جائے۔ جس کے چوری ہونے کا خطرہ ہو وہ کبھی بھی افضل نہیں ہو سکتا، جو ہمیشہ تمہاری حفاظت کرے، جو کبھی چوری نہ ہو سکے۔ چوتھے نے آ کر سوال کیا البتہ ہے طولانی، کسی نے پھر سوال کیا کہ یا علی علم بہتر ہے مال؟ امام نے فرمایا علم، اس لیے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن جو مالدار ہوتا ہے کبھی کبھی یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس کے طرف عجیب و غریب نسبتیں بھی دی جاتی ہیں، کوئی کہتا ہے کنجوس ہے، کوئی کہتا ہے کسی کی مدد نہیں کرتا۔ یہ خود امام فرما رہے ہیں، یہ گویا اس لیے پیغام تھا کہ جو آل محمد کا امتیاز اور شناخت ہو، اگر ہم کو ناز ہے کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں تو آج ہماری فکر یہ ہو کہ ہم اس پہچان کو باقی رکھ لیں۔ بس میں نے ختم کیا۔ آج اگر باپ کی بھی کوئی پہچان ہو، باپ کی بھی کوئی شناخت ہو، اولاد یہی چاہتی ہے کہ اپنے باپ کے نام کو زندہ رکھا جائے، باپ کی پہچان کو باقی رکھا جائے۔ آل محمد کی پہچان ان کا عالم ہونا تھا، اور دشمنوں کی کوشش تھی یہ پہچان باقی نہ رہ پائے، لیکن 250 سال تک آل محمد نے اس کو باقی رکھا ہے۔ آج اگر واقعاً ہم کو آل محمد سے محبت ہے، آج واقعاً ہم کو امیر المومنین سے محبت ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اس پہچان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو آل محمد کی تھی۔ کتنے ایسے موقع آئے ہیں کہ دشمن بھی ہے یہ کہنے پر مجبور ہوتا تھا کہ ان کے دروازے پر چلو، اس لیے کہ عالم اگر کوئی ہوتا ہے تنہا یہ ہوتے ہیں۔ تو آج بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ جب بھی علمی بات آئے لوگ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ علی کے چاہنے والوں کے پاس چلو، اس لیے کہ اگر کوئی عالم ہوتا ہے علی کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ آج کے زمانے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس
ملک کے اندر محنت کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ تعصب ہوتا ہے، لیکن یاد رکھے تعصب بھی ایک حد تک ہوتا ہے، اور جب انسان اس حد سے آگے نکل جائے پھر تعصب نہیں ہوتا ہے۔ جب خود انسان کے اندر صلاحیت ہو، جب انسان کے اندر خود کمالات ہوں، تو خود بخود تعصب کی دیواریں گر جاتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان محنت کرتا ہے تو اپنے خاندان کو سوچ کر کیا کرتا ہے، جہاں نسبت ہوتی اس کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج اگر ہم کو ناز ہے کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، آج اگر ہم کو فخر ہے کہ ہماری پہچان امیر المومنین سے ہے، تو اس دنیا میں بھی ہمیں محنت کرنا چاہیے یہ سوچ کر کہ کسی بھی فیلڈ میں ہو تو دیکھ کے کہا جائے کہ چونکہ علی کا چاہنے والا ہے لہذا سب سے آگے نظر آ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہوں لوگوں سے پیچھے نظر آئیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہوں اور ہم سے آگے دوسرے ہو جائیں؟ نہیں، اس علی کا چاہنے والا ہونے کا مطلب یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ ہر جگہ سب سے آگے ہم نظر آ رہے ہیں۔ اور کم از کم علمی حوالے سے آج شاید شیعہ ہونے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہمارے درمیان جہالت کا تصور بھی نہ ہو۔ اور پھر جب آل محمد کی ایک حدیث جو امام سے منسوب ہو، امام نے فرمایا کہ دنیا میں کہیں بھی کسی غیر کے پاس اگر تم علم کو دیکھنا تو یہ سمجھ لینا کہ تم نے اہمیت نہیں دی ہے لہذا دوسرا لے گیا ہے۔ یہ خود معصوم نے فرمایا کہ اگر دوسرے کو دیکھو کہ اس کے پاس علم ہے تو یہ سمجھ لینا کہ تم نے اہمیت نہیں دی لہذا دوسرا لے گیا ہے۔ فرمایا کہ جہاں بھی علم ملے حاصل کر لو، اس لیے تمہاری ملکیت ہے، تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ بس میں نے ختم کیا، آخری جملہ آپ انصاف سے بتائیے، باپ کے گزرنے کے بعد ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے، کسی باپ کی میراث کو کس کے پاس ہونا چاہیے؟ اگر ہمارے باپ اس دنیا سے جائیں تو ان کی خاص چیز کو کس کے پاس ہونا چاہیے؟ ان کی میراث کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اگر کوئی بھی لائق اولاد ہو سکتا ہے زندگی میں ماں باپ کا خیال نہ کر پائے، جبکہ ایک شیعہ ہونے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کی نگاہوں ماں باپ کی عظمت ہو، اس لیے کہ شاید بعض لوگ موجود ہوں۔ 40ویں مجلس میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ماں باپ بھی ہیں۔ جب تک آدمی ماں باپ کی عظمت کو نہ سمجھ سکے کبھی بھی اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ جو پہلے زینے پہ قدم نہ رکھ سکے تو پھر آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ جس نے ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے اوپر احسانات کیے ہوں، ہمارے لیے زحمت کی ہو، ہمارے لیے مشقت کی ہو، جب ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر سکیں تو پھر اللہ کے ساتھ ہم اس کا برتاؤ ہمارا کیا ہوگا؟ اور پھر جو بات آ گئی عرض کر دوں کہ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں جو ماں باپ کی عظمت کی بات ہے، جو کہ ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اتنی زیادہ عظمت و اہمیت ہے کہ اللہ ماں باپ کی وجہ سے اپنی پسندیدہ چیز کو بھی ناپسندیدہ بنا دیتا ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اور یہ بھی ہمارے یہاں دین میں ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ دین حق پر ہو تبھی ہمارے لیے احترام واجب ہے۔ ان کا کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی مسلک ہو، جب تک اللہ کے حکم سے نہ ٹکرا رہا ہو ان کی اہمیت ہے، ان کا احترام واجب ہے۔ اور اس حد تک اہمیت ہے کہ اللہ اپنی پسندیدہ چیز کو ناپسندیدہ بنا دیتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، اگر واجبات سے ماں باپ روک رہے ہو تب تو واجب ہے ان کی مخالفت ہو۔ شدید گرمیاں ہیں، کوئی ماں یا باپ کہے کہ بھائی گرمی ہے تم روزہ نہ رکھو، یا واجب ہے مخالفت ماہ رمضان میں جب واجب ہو روزہ۔ آج کے زمانے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ابھی 10-11 سال کی بچی ہوئی، ہمارے شریعت میں 9 سال میں پردہ واجب ہے، اور پردے کا جہاں تک معاملہ، یہ بھی ایک انسان کی غیرت و حیا کی پہچان گھر کا پردہ ہوا کرتا ہے۔ جس گھر میں مردوں کے اندر غیرت و حیا پائی جاتی ہے اس گھر کی عورت کبھی بے پردہ باہر نہیں آتی ہے، اس لیے کہ کبھی بھی انسان کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی ہے کہ اس کے ناموس کے اوپر غیر نگاہ ڈالیں۔ اگر انسان کہ گھر سے کوئی بے پردہ، اور صرف اسی لیے میں نے کہا کہ عورتوں کے اوپر نہیں ہے، جب تک گھر کے مردوں کو حیا و غیرت نہ ہو، خود جب تک احساس نہ ہو کہ ہم کو اللہ نے نعمت دی ہے، ہماری ناموس ہے، کیسے انسان کی غیرت گوارا کرے گی کہ اس کی ناموس کے اوپر غیر نگاہ ڈال رہے ہوں؟
کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ابھی بچی ہے کیا پردہ کرے گی، نہیں، شریعت کے جہاں مقابلے پر وہاں ماں باپ کی مرضی ضروری نہیں ہے، ماں باپ کے حکم پر عمل کرنا مخالفت واجب ہے۔ لیکن اگر مستحبات کا معاملہ آ جائے، اس ماہ رجب میں روزہ رکھنا مستحب ہے، ماہ شعبان میں روزہ رکھنا مستحب، البتہ اس کے لیے جس کے روزے چھوٹے نہ ہوں، اس لیے کہ روزے کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب تک ہمارے ذمے کوئی روزہ ہو ہم مستحبی روزے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ نمازیں تو آدمی پڑھ سکتا ہے کہ ہاں واجبی نمازیں ہیں ہمارے ذمے، ہم مستحبی نمازیں پڑھ لیں، لیکن اگر ایک بھی روزہ ہمارے اوپر واجب ہے، ہمارا چھوٹا ہوا ہے، ہم مستحبی روزہ نہیں رکھ، پہلے اپنے روزے ادا کرے اور اس کے بعد مستحبی روزے رکھے۔ ماہ رجب میں روزے مستحب ہیں، مختلف تاریخوں میں روزے مستحب ہیں، مسجد میں جا کر نماز پڑھنا مستحب، بہت سے مستحبات ہیں۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ کی پسندیدہ ہے، مستحب کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ کی پسندیدہ ہے۔ لیکن آپ کے سامنے شریعت کا مسئلہ بھی ہے کہ جو چیزیں مستحب ہیں اگر ماں باپ راضی نہ ہوں تو وہی مستحب حرام بن جاتا ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو چیز مستحب ہے اگر وہ عمل ماں باپ کی مخالفت کی وجہ سے کیا جا رہا ہو، ماں باپ راضی نہ ہو، تو یہ مستحب کام حرام ہو جاتا ہے۔ اسی ماہ رجب میں مستحب روزہ رکھنا، باپ راضی نہیں ہے، ماں راضی نہیں ہے، اور ہم ان کی مخالفت کر کے زبردستی رکھ رہے ہیں، تو کوئی ہم مستحب کام نہیں کریں بلکہ حرام ہو رہا ہے۔ آپ نے غور کیا؟ اللہ کی نگاہ میں ماں باپ کی عظمت و اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جو چیز اب تک اللہ کی پسندیدہ تھی، مستحب تھی، لیکن وہ راضی نہ ہو تو وہی ناپسندیدہ بن گئی، وہی چیز حرام بن گئی۔ یہ اس لیے ہے کہ اس حد تک عظمت ہے۔ اور پھر ماں باپ کی عظمت کا ایک راز یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر اولاد چاہتے ہیں ان کی میراث کو بچائے، زندگی میں اگر خیال نہ رکھ سکے، کم از کم مرنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی میراث کو بچا لیا جائے۔ تو ہم کو اپنے ماں باپ کی میراث کو بچانے کی تو فکر ہوتی ہے، کیا کبھی یہ بھی احساس ہوا کہ آل محمد کی میراث کو بچایا جائے؟ کیا کبھی ہم کو اس بات کی بھی فکر ہوئی کہ ہم جن آل محمد کے نام لیوا ہیں ان کی میراث کو بھی حفاظت کی جائے؟ دنیا میں یاد رکھیں جتنے بھی علوم ہیں یہ سب آل محمد کے بتائے ہوئے ہیں۔ جب آل محمد کے بتائے ہوئے ہیں تو یہ آل محمد کی میراث ہے آج کے زمانے میں۔ جب علوم آل محمد کی میراث ہے تو آل محمد کی میراث کو کس کے پاس ہونا چاہیے؟ میں نے اسی لیے کہا کہ آج اگر ناز ہے کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں تو ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی احساس ہو کہ ہم اپنے آل محمد کی میراث کی حفاظت کر لیں۔ اور یہ گھرانہ تو وہ گھرانہ جس نے حق کو پہچانے کے لیے اگر سختیوں میں قدم رکھنا پڑا ہے تو رکھا ہے، اور علم در حقیقت سبب بنتا ہے کہ انسان کے سامنے حقائق کھل کے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے کہ علم کو کہا گیا روشنی، جتنی زیادہ روشنی بڑھتی ہے اتنی ہی پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے چیزوں کو، لیکن جب اندھیرا و تاریکی ہو تب صحیح پہچان نہیں پاتا ہے کہ کیا چیز کیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں حق و باطل کو پہچانے تو ایک ذریعہ انسان کا علم بھی ہے، اور پھر اس دین کو پہنچانے کے لیے، اس حق کو پہنچانے کے لیے زحمتوں پر زحمتیں کرنا پڑی ہیں، مشقتوں پر مشقتیں برداشت کرنا، مصائب پر مصائب آئے ہیں، لیکن آل محمد نے ساری مصائب کی منزلوں کو طے کیا ہے۔ اور جس پہلے مرحلے پر آ کر جو مصائب کی سب سے پہلی گھڑی ہے، چونکہ ایک ماں کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، ماں تو اس وجود کا نام ہے جس کا بدل کائنات میں ناممکن ہے، اور جو اس کائنات کی ماں کا درجہ رکھتی ہو، شہزادی کونین، اس گھرانے نے حق کے لیے کن کن وادیوں میں قدم رکھا ہے، کن کن مراحل کو طے کیا ہے، آسان نہیں ہوتا ہے۔ بی بی دو عالم شہزادی کونین ابھی وفات پیغمبر کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، 2 یا 3 دن گزرے اور اسی دروازے پہ لکڑیاں جمع کی گئیں، اور صرف لکڑیاں ہی نہیں بلکہ جب لکڑیوں میں آگ لگائی گئی شہزادی کونین پشت در موجود تھیں، جلتا ہوا دروازہ شہزادی کونین پر گرایا گیا، اور جس وقت دروازہ گرا ہے شہزادی کے شکم میں جناب محسن تھے،
شکم میں جناب محسن کی شہادت ہو گئی، اور صرف شہادت ہی نہیں، جس وقت دروازہ گرا آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، اسی موقع پر بازو ٹوٹ گیا، اسی موقع پر پہلو ٹوٹ گیا۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ کوئی بھی انسان اگر غیرت دار ہو، کہ کسی انسان کی غیرت یہ گوارا کر سکتی ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی ناموس کے اوپر ظلم اٹھایا جائے؟ آپ تصور کیجئے، شہزادی کے لیے صحیح ہے مصائب کی منزل تھی، شہزادی کے لیے بہت سخت منزل تھی، لیکن بیوی دو عالم سے بڑھ کر اگر یہ منزلیں سخت تھیں تو اس غیرت دار امیر المومنین کے لیے تھیں جس کی نگاہوں کے سامنے جلتا ہوا دروازہ گرا ہے۔ حفاظت اسلام کا معاملہ تھا، دین الہی کو بچانا تھا۔ امیر المومنین اس منزل کو کس طرح سے طے کیا ہے وہ تو امیر المومنین کا دل جانتا ہے۔ آج ہم اور آپ اگر معمولی بھی غیرت ہے کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری گھر کی کسی خاتون کو ستایا جائے۔ کیا کوئی بھی اولاد، بہت سے نوجوان نگاہوں کے سامنے ہیں، کیا کسی نوجوان کی غیرت گوارا کرے گی کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی ماں کو در و دیوار کے درمیان پیس دیا جائے؟ کیا کسی غیرت دار کی غیرت گوارا کرے گی کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی ماں کے پسلیوں کو توڑ دیا جائے؟ آپ ذرا تصور کیجئے، جس وقت شہزادی پر دروازہ گرا ہے، پسلیاں ٹوٹی ہیں، امیر المومنین کے دل کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ اور تنہا امیر المومنین نہیں بلکہ دو چھوٹے چھوٹے بچے جو اس منظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں، ان بچوں کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ امام حسن و امام حسین نے اس منظر کو دیکھا ہے، اپنے نگاہوں کے سامنے وہ منظر دیکھا ہے کہ ماں در و دیوار کے درمیان آئی ہے، شکم میں جناب محسن شہید ہوئے ہیں اور پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ کتنی سخت منزل ہوتی ہے، اور جب بھی اولاد کی نگاہوں کے سامنے ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے بہت سخت ہوتا ہے برداشت کر لینا۔ لیکن آپ سوچئے، جب بھی انسان کی ماں دنیا سے جاتی ہے، کیسی ہی اولاد کیوں نہ ہو، کیسا ہی شریک حیات کیوں نہ ہو، ایک طرف چاہنے والے جمع ہوتے ہیں، اعزاء و احباب جمع ہوتے ہیں جو دلاسا دیتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، اور ہر انسان جیسے صحیح اپنے گھر کی خاتون کو شان و شوکت سے دفن کرتا ہے، اپنے گھر کی خاتون کو شان و شوکت سے تجہیز و تکفین کرتا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، ایک کنیز سیدہ جب دنیا سے چلی جائے تب تو اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ شان و شوکت سے جنازہ اٹھتا ہے، ایک کنیز دنیا سے چلی جائے تو یہ اہتمام ہوتا ہے کہ شان و شوکت سے اسے دفن کیا جاتا ہے۔ جو اس کائنات کی مالکہ ہو، جو ائمہ معصومین کی ماں ہو، جو علی کی شریک ہو، کیا یہ مظلومیت نہیں تھی کہ جس وقت جنازہ اٹھا ہے جنازے میں کوئی نہ تھا، تنہا امیر المومنین ہے اور دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور دو تین خاص افراد ہیں جو جنازے میں شریک ہیں؟ مولا اس جنازے کو لے کے آئے ہیں، بہت سخت منزل ہے۔ امام نے جب جنازے کو قبر کے نزدیک لا کے رکھا ہے، وہ مرحلہ بھی آیا ہے کہ آقا نے اپنے ہاتھوں پہ جنازے کو اٹھایا، جنازے کو اٹھا کر قبر کے نزدیک آئے ہیں اور آ کے ایک فریاد بھی کی ہے، اے اللہ کے رسول، میں نے جنازہ اٹھا تو لیا لیکن قبر میں کیسے اتاروں؟ امام کے لیے جو سخت منزل ہے کہ شہزادی کے جنازے کو اٹھا کے کھڑے ہوئے اور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے جنازہ اٹھا تو لیا ہے، قبر میں کیسے اتاروں؟ اس وقت دو ہاتھ نمودار ہوتے ہیں، آقا نے اس امانت کو ہاتھوں کے حوالے کیا اور پھر ایک مرثیہ بھی پڑھا جو نہج البلاغہ موجود ہے۔ مرثیہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول، امانت آپ کے حوالے ہے، دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی امانت دی جائے تو خود امانت کو واپس کرے، لیکن اس امانت کو میں خود واپس نہیں کرا بلکہ مجھ سے امانت چھین لی گئی۔ اور پھر دل یہی کہتا ہے کہ جس وقت آقا نے حوالے کیا ہے، یہ مرثیہ بھی پڑھا ہوگا کہ اللہ کے رسول، جب آپ نے امانت میرے حوالے کی ہے تو پسلیاں ٹوٹی نہ تھیں، یہ امانت مجھے دی تھی تو پہلو ٹوٹا نہ تھا، جب یہ امانت میرے حوالے کی ہے تو بازو ٹوٹا نہ تھا، لیکن جب میں امانت کو واپس کر رہا ہوں تو پسلیاں ٹوٹی ہیں، بازو ٹوٹا ہے، پہلو شکستہ ہے،
اور شاید یہ کہا ہو کہ اللہ کے رسول یہ علی کو معاف کیجیے گا کہ علی نے کن منزلوں میں قدم رکھا ہے کہ علی کی نگاہوں کے سامنے سیدہ کو اس طرح سے ستایا جائے. یا رسول، اے اللہ کے رسول، آپ کی وصیت تھی. علی خاموش تھے، بس جی چاہتا عرض کرو اے علی صحیح ہے بہت سخت منزل تھی. اے آقا یقیناً سخت مرحلہ تھا، آپ نے تنہائی میں صحیح لیکن کم از کم شہزادی کے جنازے کو قبر تک تو پہنچا دیا. اے علی صحیح ہے سخت منزل تھی، آپ تنہا تھے، جنازے کو ہاتھوں پہ اٹھایا لیکن سیدہ کے جنازے کو قبر کے حوالے تو کر دیا. لیکن ہائے کرب و بلا، جہاں باپ کا جنازہ بے گوڑے کفن پڑا ہے، ایک جوان بیٹا موجود جس کو یہی حسرت و تمنا تھی، ہائے میں بیٹا ہو کے موجود ہوں، میرے باپ کا جنازہ بے گوڑے کفن پڑا ہو. پھوپھی نے جب سوال کیا ہے بیٹا سید سجاد میں تمہارا کیا عالم دیکھ رہی ہوں، اب تو میرے پاس مردوں میں تمہارے سوا کوئی باقی نہیں، کیا تم بھی عالم غربت میں ساتھ چھوڑ دو گے؟ جو حضرت بڑا جملہ کہا، اے بوبی اماں اس بیٹے کا عالم کیا پوچھتی ہے، ہائے بیٹا موجود ہو، باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہو. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا اس ذکر کو مرحومہ کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے. پروردگارہ تجھے آل محمد کا واسطہ ہے، صدیقہ طاہرہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. پروردگار تجھے عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، ہم سب کو کردار اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا تجھے آل محمد کا واسطہ ہم سب کو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما. حاضرین کے تمام اعزاء جو مرحوم ہو چکے ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. خدایا مرحومہ کی مغفرت فرما. خدایا جو بھی پریشان حال ہیں بالخصوص حاضرین آل محمد کے صدقے میں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. خدایا جو بے روزگار ہیں آل محمد کے صدقے میں ان سب کو روزگار عطا فرما. پروردگار آل محمد کے صدقے میں جو روزگار میں مصروف ہیں ان کے روزگار میں برکت و ترقی عطا فرما. پروردگارہ تجھے آل محمد کا واسطہ ہے، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جاب ان سب کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. خدایا دشمنان آل محمد پر اپنا عذاب نازل فرما. خدایا تجھے آل محمد کا واسطہ علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے. خدایا تجھے عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ عصمت جہاں صاحبہ کی روح کو ایصال کر دیں.